اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور بہت عجیب بات، اور امت بھی اس کا شکار، کیا کہ یہودی قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ پوچھا کیا وجہ ہے، کیا تمہیں شک ہے اللہ کے حبیب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں؟ کہنے لگے شک نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ وحی کیسے آتی ہے ان کے اوپر، کون وحی لے کر آتا ہے؟ جواب ملا کہ وحی لے کر کون آتا ہے؟ کہا جبرائیل وحی لاتے ہیں، اور کون لاتا ہے؟ کہا اچھا، ہم اسی لیے تو ان کو مانتے نہیں کہ ان کے پاس جبرائیل کیوں آتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو پھر ہم مان لیتے۔ اسرائیل وحی لے کر آ جاتا ہے، موت کا پیغام لے کے آ جاتا ہے ان کے پاس، میکائیل لے کر آ جاتے تب ہم مان لیتے۔ کہا کیوں؟ کہا آج تک یہودیوں پر جتنے عذاب آئے ہیں سب جبرائیل لے کر آئے، اور میکائیل چونکہ بارش برسانے کا فرشتہ ہے تو جب بھی بہاریں آئیں، بہت اچھا موسم آیا تو میکائیل لے کر آئے۔ اگر میکائیل لے کر وہی آتے تو ہم مان جاتے، جبرائیل لے کر آئے ہیں اس لیے نہیں مان رہے ہیں۔ جی ہاں، وہی مزاج کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے اس لیے نہیں مانیں گے، اگر فلاں آدمی یہ کہہ دے تو پھر میں مان جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ بہت یہودیوں نے کہی، کم سے عبداللہ ابن سوریہ نام کا ان کا ایک عالم تھا، اس کی بات تو ہماری تفسیروں میں تفصیل سے آتی ہے کہ اس نے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس وحی لے کر کون آتا؟ اس کو معلوم تھا ایک ہی جواب ہوگا کہ جبرائیل لے کر آتے، اس کو معلوم ہے وحی لانے والے فرشتے کون ہیں، جبرائیل۔ اس نے کہا اب نہیں، پھر نہیں ہم مان سکتے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے جتنے عذاب آئے ہیں وہ جبرائیل لے کر آئے، عذاب جبرائیل لاتے ہیں، عذاب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وہ تو پھر صرف بیچ میں ایک ایلچی ہے، اس کی کیا حیثیت کہ وہ خود لائے وہی اور خود کسی کے اوپر شادابی لائے؟ قل، آپ فرما دیجئے، من کانا، من جو کوئی، کانا ہے، عدوً دشمن، لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو سن لینا چاہیے۔ جبرائیل نے کیا کام کیا؟ فَإِنَّهُ، تو بے شک جبرائیل علیہ السلام نے، نزل اتارا، اس کو، کس کو؟ قرآن کو، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل کے اوپر، لیکن اپنی طرف سے لائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اذن کے معنی حکم بھی اور اذن کے معنی اجازت بھی، لیکن قرآن میں اکثر اس کا معنی ہوتا ہے حکم۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ کس کو لے کر آئے؟ مصدقاً، اس چیز کو جو سچ مانتی ہے، لما، ان کتابوں کو، بین یدیہ، جو اس کے آگے ہیں، جو قرآن سے پہلے کتابیں ہیں، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کتابیں بھی سچی ہیں، لیکن لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دی تھی، اس لیے خالص توحید کا پیغام لے کر اللہ کی کتاب آ گئی۔ وَہُدًى، اور اس کتاب کو نازل کیا جبرائیل علیہ السلام نے جو سراپا ہدایت ہے، ہدن مصدر ہے جس کا معنی سراسر ہدایت، وبشرا، اور خوشخبری دینے والی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کو۔ اور جو کوئی کہے کہ میں جبرائیل کا دشمن ہوں، اس کو سننا چاہیے۔ من کان عدوا للہ، من جو کوئی، عدوً دشمن ہے، للہ اللہ کے لیے، من کان، من جو بھی کوئی، کان ہو، عدوً دشمن، للہ اللہ کے لیے۔ اللہ کا نام پہلے کیوں آ گیا؟ وہ تو کہتے تھے جبرائیل کے دشمن ہیں، فرمایا جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ من کان عدوً، جو کوئی دشمن ہے، للہ اللہ کا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا۔ جو ایک فرشتے کا دشمن گویا وہ سارے فرشتوں کا دشمن، و رسولہ، اور جو دشمن ہے اس کے رسولوں کا، جو جبرائیل کا دشمن وہ اس کے رسولوں کا دشمن، جو ایک رسول کا دشمن وہ سارے رسولوں کا دشمن۔ و جبریل، اور فرشتوں میں خاص طور سے جو دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا، و میکال، اور میکائیل علیہ السلام کا۔ میکال و میکائیل دونوں نام ہیں ان کے، اور دونوں کے معنی جبرائیل اور میکائیل دونوں کے معنی بنتے ہیں اللہ کا بندہ۔ جبر کے معنی بھی بندہ، اور میک کے معنی بھی بندہ، اور ایل کے معنی اللہ۔ اللہ کے بندے حضرت جبرائیل، اللہ کے بندے حضرت میکائیل کا جو دشمن ہے، یہ بھی فرشتے ہیں لیکن خاص طور سے ان کا نام الگ سے لیا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم میکائیل کے دوست ہیں، فرمایا نہیں، تم جبرائیل کے دشمن ہو تو میکائیل کے بھی دشمن ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا، اللہ دشمن ہے للکافرین، کافروں کا۔ تم کہتے ہو اگر جبرائیل آئے تو ہم نہیں مانیں گے، میکائیل آئے تو پھر مانیں گے۔
جو ایک فرشتے کا دشمن وہ سب کا دشمن، اور جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، وہ رسولوں کا دشمن، اور پھر ایسے دشمن کا اللہ بھی دشمن۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً وَلَقَدْ، کل میں نے بتایا تھا قد کے معنی یقیناً، اور لا کے معنی بھی بتایا تھا یقیناً، تو جب دونوں اکٹھے ہو جائیں، لا کے معنی بھی پکی بات ہے، قد کے معنی بھی پکی بات ہے، اردو والے کبھی ترجمہ کرتے ہیں یہ حقیقت ہے، یہ بالکل سچ بات ہے، تو اچھی تاکید ہوگی، جو ترجمہ آپ مناسب سمجھے، وَلَقَدْ، اور یقیناً، انزلنا، ہم نے اتارا، الیک، آپ کی جانب، آیات بینات، ایسی آیتیں، بینات، جو بالکل واضح ہیں اور جو اللہ کے حکموں کو واضح کرنے والی ہیں، یعنی قرآن پاک میں جو کچھ اترا ہے صاف صاف اترا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں اتری جس کا انکار کیا جا سکے، اور اس میں وہی احکام اترے ہیں کہ ہر سلیم الطبع انسان خود چاہے گا کہ اس پر عمل کرے۔ انکار کون کرتا ہے؟ وما یکفر، اور نہیں انکار کرتا ہے بھی ان آیتوں کا الا الفاسقون، مگر وہ شخص جو فرما برداری سے نکلنے والا ہے۔ جمع کا ترجمہ کریں، وما یکفر، اور نہیں کفر کرتے ہیں بہا، ان آیتوں کا، الا الفاسقون، مگر وہ لوگ جو فرما برداری سے نکلنے والے نافرمان لوگ ہیں، اخلاق سے بھی گرے ہوئے، کردار سے بھی گرے ہوئے، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہی قرآن کا انکار کرتا ہے۔ جو سلیم طبیعت کا، صحیح فطرت کا انسان ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور قرآن اس کو اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ دیکھ لی عرب کے لوگ بھی صرف قرآن کے دشمن تب تک تھے جب تک وہ قرآن کے قریب نہیں لگے تھے۔ جب قرآن کے قریب لگے اور ایک مرتبہ انہوں نے اچھی طرح قرآن پاک کو پڑھا، اس کے بعد قرآن سے چپک گئے۔ وہ کل بھی ذکر آیا، ابو جہل قرآن کا دشمن رہا، لیکن اس کے بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قرآن پاک پڑھا، کیسے جڑے قرآن پاک کے ساتھ کہ صحابہ فرماتے ہیں اتنا کوئی نہیں روتا تھا جتنا حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے روتے تھے۔ اس کا انکار کون کرتا ہے؟ کا فاسق کرتا ہے، جو اخلاق اور کردار سے گرا ہوا ہے۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اوا، اور کیا، کلما، جب بھی، جا عاہدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن، کوئی بھی عہد، نبذا، پھینک دیا ہو اس عہد کو، فریقن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ جب بھی عہد کرتے ہیں، عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، وہ ایک بھاری طبقہ ان میں سے عہد کا انکار کر دیتا ہے۔ فریق منہم، ایک جماعت ان میں سے، نبذا ینبذ، لفظی معنی پھینکنا، پھینک دیتا اس عہد کو جیسا کہ کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لا یؤمنون، ایمان لاتے ہی نہیں، پہلے سے منکر۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، ولما، اور جب، جاء، آئے، ہم، ان کے پاس، رسول، ایک زبردست رسول، تنوین تعظیم، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور جس طرح کتاب پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اسی طرح یہ آخری پیمبر بھی پرانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ مصدقن، ایسے رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں، لما، ان چیزوں کی، معہم، جو ان کے ساتھ ہے۔ اب جب آئے رسول، اور ان رسولوں کے بارے میں بھی انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب آخری پیمبر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریقن، پھینک دیا ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتو، جن کو دی گئی تھی، الکتاب، کتاب، انہوں نے پھینک ڈالا۔ کس کو پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ کس کتاب کو؟ بعض حضرات نے کہا تورات کو، بعض نے کہا قرآن کو، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ جس تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری پیمبر آئیں گے ان پر ایمان لانا، جب آخری پیمبر آئے تو ان کو نہیں مانا، تو گویا تورات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اور قرآن آیا اور انہوں نے مانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر اس پر ایمان نہیں لائے، تو گویا قرآن کو بھی انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک طبقے نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کس کو پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء، ورا کے معنی پیچھے،
اور ظہور کے معنی پیٹھیں، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کیسے؟ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تورات میں جو آیتیں آج تک پڑھتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، ایسے کان ڈھیلے کر دیے، کہا نا ہم نے تو نہیں سنا، کہاں لکھا ہے تورات میں؟ قرآن سنا اور قرآن کی آیتوں سے یقین ہوا کہ یہ سچا کلام ہے، مگر ایسا کر لیا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کیا کام کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہتے تھے نا کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، اس دوسری کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ آسمانی کتاب کسی قوم کی کتاب ہوتی ہے، جس طرح تورات ان کی کتاب ہے، ہماری کتاب بھی، زبور ان کی کتاب ہے تو ہماری کتاب بھی ہے، تو قرآن اسی طرح کیا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے؟ ساری دنیا کی کتاب ہے، ہر شخص کی کتاب ہے جو اس مالک کو مانتا ہو، ہر شخص کو اس پر ایمان لانا ہے۔ لیکن یہودی کہتے ہیں ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں۔ فرمایا کیا مانتے ہیں؟ ذرا دو واقعے ان کی تاریخ کے سنو۔ کیا واقعے ہیں؟ ایک فلسطین کا واقعہ اور دوسرا عراق کے شہر بابل کا واقعہ۔ ان دو شہروں کے اندر ایک ایسا موقع تھا، ایسا ماحول تھا جس میں یہودی آسمانی علم حاصل کر کے بہت اونچے مرتبے کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن دونوں موقعوں سے علم کا فائدہ اٹھانے کے بجائے انہوں نے کس کا فائدہ اٹھایا؟ اس دور کے اندر جادو سیکھنے کا بھی ماحول تھا، تو بابل کے اندر بھی اللہ کی کتاب سیکھنے کے بجائے جادو سیکھا، اور فلسطین کے اندر بھی اللہ کے نبی سے دین کا علم حاصل کرنے کے بجائے موقع ملے تو انہوں نے دین حاصل کرنے کے بجائے جادو سیکھا، اور پھر لوگوں میں اتنا مشہور کیا جادو کو کہ انبیاء کرام کے معجزات کو بھی بیان کرنے لگے کہ یہ بھی جادو ہے۔ جس طرح ہم جادو سے کوئی کرتب کر سکتے ہیں تو انبیاء کرام کے معجزے بھی نعوذ باللہ اسی طرح کے جادو ہیں۔ اور چونکہ ہم ترجمے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تفسیر ہمارا مقصد نہیں، جس کو تفسیر سننی ہو پچھلے سالوں کی سن لے، تو مختصر عرض کرتا ہوں۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں نبی کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ان کے کسی فعل کا دخل نہیں ہوتا، وہ نعوذ باللہ کچھ پڑھ کر کے پھونک ماریں اور اس سے معجزہ ظاہر ہو، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے، اور بسا اوقات دعا بھی نہیں کرتے، اللہ بغیر دعا کے عطا کرتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا فرمائی۔ اس کے مقابلے میں جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو ایک سبب ہے، کچھ چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، کچھ کلمات کو پڑھا جاتا ہے، ان کلمات کو پڑھنے سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے، تو جادو اسباب کے تحت ہوتا ہے، اور معجزہ بغیر سبب کے ہوتا ہے، اور معجزے میں بھی ما فوق العادت چیز سامنے آتی ہے، عادت کے سوا ایک چیز نظر آتی ہے، اور جادو کے اندر بھی عادت سے ہٹ کر ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن ایک سبب کے تحت ہوتا ہے اور دوسرا بغیر سبب کے ہوتا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کے دو واقعے، واتبعوا، اور پیچھے پڑ گئے یہودی، ما اس چیز کی، تتلو الشیاطین، اس کے دو معنی، تتلو ایک معنی تلاوت کرتے تھے جس کی شیاطین، اور دوسرے معنی پیچھے چلتے تھے جس کے شیاطین۔ تلا یتلو کے معنی تلاوت کرنا بھی اور پیچھے بھی، سورہ شمس میں آپ پڑھیں گے والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آئے، تو تلا کے معنی پیچھے آنا، تلون اس کا مصدر ہوتا ہے، اور جب پڑھنا ہو تو پھر تلاوتاً مصدر ہوتا ہے۔ وما واتبعوا، اور پیچھے چل پڑے وہ، ما اس چیز کے، تتلو جو تلاوت کرتے تھے یا جس کے پیچھے چلتے تھے، الشیاطین شیطان، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے دور میں اس کے پیچھے چل پڑے۔ مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور بادشاہ زبردست تھے، موقع تھا کہ بہت زیادہ آسمانی علم حاصل کرتے، لیکن چونکہ ان کے ماتحت جنات بھی تھے اور انسان اور جنات مل کر رہتے تھے، تو یہودیوں نے کہا، وہ کسی اردو کا محاورہ ہے نا، آنا روٹی دال مفت، انہوں نے کہا تو دال لا جو فری میں مل رہی ہے۔ تو یہودی دین کا علم حاصل کرنے کے بجائے ان شیاطین سے جادو سیکھنے لگ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ ہے تمہارا علم، یہ ہے تمہاری بزرگی۔ اور ابھی آگے بات اور آ رہی ہے ایک، وما انزل، اور یہودی پیچھے چل پڑے تھے، واتبعوا، اور پیچھے چل پڑے یہودی، ما اس چیز کے، انزل جو اتاری گئی تھی، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں۔ بابل کون ہے؟ بابل مشہور ہے اردو میں، لفظ بابل ہے قرآن کا،
عراق کا شہر ہے بابل، جو تاریخ کا سب سے کہتے ہیں کہ بہت قدیم شہر ہے۔ بابل شہر میں جو 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، یہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ کون تھے 2 فرشتے؟ ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت علیہم السلام۔ ان پر جو اتارا گیا تھا ان کے پیچھے یہ چل پڑے۔ یہ ہے ان کا علم۔ خلاصہ اتنا ہی ہے پوری بات کا۔ اب پہلے ہم اس بات کو، جس طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین کیا تلاوت کرتے تھے، یعنی انسان اور جنات مل کر رہتے تھے، تو جنات جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو ان کے بڑے بڑے مولوی سب اس کے پیچھے پڑ گئے جادو سیکھنے کے، اور پھر اس جادو سے جو کرتب دکھاتے تھے، نعوذ باللہ اس کو کرامت اور اس کو معجزے کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ اور حضرت ہاروت اور ماروت پر جو اتارا گیا تھا اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ ہاروت اور ماروت پر کیا اتارا گیا تھا؟ یہاں بہت الجھاؤ ملے گا تفسیروں میں، لیکن قرآن تو بڑی صاف بات کرتا ہے۔ دونوں فرشتے تھے، ان پر کیا اتارا گیا تھا؟ انسانوں کے امتحان کے لیے انسان کے بجائے 2 فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ کیوں؟ لوگ کہتے تھے کہ فرشتہ نبی ہوتا پھر مانتے ہم، انسان نبی بنتا ہے، وہ تو ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے، بیاہ شادی کرتا ہے، بازار جاتا ہے، اس کو کیسے مانے؟ اللہ نے فرمایا نبوت کا کام انسان ہی کر سکتے ہیں، اور نبی انسان ہی ہوگا، فرشتہ کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ ان کو بھیجا، اور ان کو جادو کو روکنے کے لیے ہی بھیجا گیا۔ خاص ان کا ایک ہی کام تھا کہ تمہیں لوگوں کو جا کر منع کرنا ہے کہ جادو مت سیکھو۔ لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ لوگوں کو منع کرو کہ جادو مت سیکھو، تو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جادو کس کو کہتے ہیں، معجزہ کس کو کہتے ہیں۔ تو وہ آ کر لوگوں کو بتاتے تھے ایسا ایسا کرنے سے یہ جادو ہوتا ہے، یہ نہ کرو۔ ان کو یہ سکھایا کیوں گیا تھا؟ بہت باتیں بتائیں لوگوں نے، لیکن بڑی آسان بات جو سمجھ میں آتی ہے۔ چونکہ انبیاء کرام معجزہ دکھاتے تھے اور جادوگر کرتب دکھاتے تھے، اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ معجزہ الگ چیز ہے اور کرتب الگ چیز ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو جادو کا علم نہیں دیا، ان کی شان کے لائق یہ بات نہیں تھی، ان کی عصمت کے خلاف تھی یہ بات۔ اس کو سمجھانے کے لیے 2 فرشتوں کو یہ علم دے کر بھیجا۔ اب وہ فرشتے آ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی ایسا ایسا کرنے سے جادو ہوتا ہے، تم جادو مت کرو۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں بالکل بہت اچھا، ہم جادو نہیں کریں گے، مگر کیسا کیسا کرنے سے جادو ہوتا ہے؟ تو وہ سمجھاتے تھے یہ پڑھنے اور یہ کرنے سے جادو ہوتا ہے۔ تو لوگ وہ سیکھ لیتے تھے کہ ایسا کرنے اور ایسا پڑھنے سے جادو ہوتا ہے، اور جو وہ کہتے تھے نہ کرنا اس کو بھول جاتے تھے۔ تو آئے تھے وہ جادو کو روکنے کے لیے، لیکن لوگ ان سے کیا کرتے تھے؟ صرف جادو کو سیکھتے تھے اور جادو کو پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا دیکھو یہ یہودی کیا کرتے ہیں، پیچھے پڑ گئے اس علم کے جو تلاوت کرتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں، اور پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو تلاوت جو اتاری گئی تھی 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت کے اوپر۔ بیچ میں جملہ معترضہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جو کچھ پڑھتے تھے اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک زمانہ گزرا تو یہودی یہ کہنے لگے کہ جادو کا جتنا علم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے، اور پھر اس پر کتابیں لکھی گئیں، اور کہنے لگے کہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت جادو کے بلبوتے پر چلتی تھی۔ اس کو بیچ میں اللہ نے جملہ معترضہ کے طور پر بیان کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور کفر نہیں کیا سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ جادو تو کفر ہے، اللہ کے نبی کفر کر سکتے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن شیطان کفروا، انہوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، جادو۔ ہاروت اور ماروت پر جو اتارا گیا ان کے پیچھے چل پڑے، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے ایسا ایسا کرنے سے جادو ہوتا ہے، تم نہیں کرنا۔ مگر کیسے سکھاتے تھے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے من احد، کسی کو، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ مگر لوگ کیا کرتے تھے؟ فیتعلمون، تو یہ سیکھتے تھے منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ، وہ چیز سیکھتے تھے، جادو سیکھتے تھے، اور جادو بھی کسی اچھے کام کے لیے؟ فرمایا نہیں، اس کام کے لیے جو جادو کے بغیر کیا جائے تب بھی وہ بدترین گناہ، عظیم ترین گناہ، گناہ کبیرہ، وہ کام کرتے تھے جادو کے ذریعے سے۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ میاں بیوی میں جھگڑا کراتے تھے،
وہ چیز سیکھتے تھے ما یفرقون جس کے ذریعے سے جھگڑا ڈالتے تھے بین المرء شوہر کے درمیان و زوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان۔ تو کیا جادو کے ذریعے سے جھگڑے ڈالے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کیا جا سکتا ہے؟ بیچ میں روک کر کے بات بتائی قرآن پاک نے، نہیں، جادو ایک سبب ہے۔ جس طرح تلوار سے کاٹا جا سکتا ہے، آگ سے جلایا جا سکتا ہے، پانی سے ڈبایا جا سکتا ہے، مگر ڈوبے گا کون؟ جس کو اللہ چاہے گا۔ مرے گا کون؟ جس کو اللہ چاہے گا۔ جادوگر، ساری دنیا کے جادوگر مل کر کسی کا بال نہیں ٹیڑھا کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ وما ہم بضارین اور نہیں ہے وہ نقصان دینے والے بھی اس کے ذریعے سے من احد کسی کو الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ مگر یہ تو دیکھو یہ سیکھتے کیا تھے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما يَضُرُّهُمْ جو ان کو نقصان دیتی ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور جو ان کو نفع نہیں دیتی، وَلَقَدْ عَلِمُوا حالانکہ یقیناً انہوں نے جانا، لا ضرور بضرور، من اشتراہ جو اس کو خریدے گا، کس کو؟ اس جادو کو حاصل کرے گا، جو اس جادو کو خریدے گا، اس کو سیکھے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ہمیں صرف چونکہ ترجمہ پڑھنا ہے تو بس، زیادہ تفصیلی نہیں۔ جادو کیا چیز ہے میں نے مختصر کہا کہ اللہ کے حکم سے ہی کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، پھر وہ مدد کرتے ہیں تو اسی سے کچھ کرتب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا حکم کیا دیا؟ قرآن پاک نے کہا جو اس کو سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو اس کو جائز سمجھ کر سیکھے گا تو ایمان سے چلا جائے گا۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم قتل ہے۔ صحابہ کے دور میں بہت لوگوں کو قتل کیا گیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا ولا اور ضرور بضرور بئسا کتنا برا ہے، ما وہ چیز شرو بیچ ڈالا انہوں نے، بھی جس کے بدلے میں انفسہم اپنے آپ کو، یعنی شرو معنی میں باعو کے بیچ ڈالا اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے، کاش کہ وہ علم رکھتے۔ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس بڑا علم تھا، ہے نا، کہ وہ جانتے تھے، اور اب کہا گیا کہ وہ نہیں جانتے تھے، یعنی وہ علم جو انسان کو عمل پر نہ کھڑا کر سکے وہ علم جہالت سے بدتر ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے، کس کو؟ کہ جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر جانتے ما اشتروا تو نہ خریدتے اس کو، یعنی لو شرطیہ بھی ہو سکتا ہے اور لو تمنا کے لیے بھی۔ اگر تمنا کے لیے تو ترجمہ کریں گے لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے، اور لو اگر وہ جانتے تو ایسا نہ کرتے، ولو انہم آمنوا کاش کہ وہ ایمان لاتے۔ لو کاش، دیکھیے لو کے معنی میں بتایا نا، کاش اور ایک معنی اگر اور ایک معنی آنا جانے کا معنی، تینوں معنی میں آگئے۔ ولو کاش کہ انہم یہ بات ہوتی کہ آمنو وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ ضرور بضرور مثوبہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بدلہ، خیر بہتر ہے۔ لو اگر شرط کے لیے تو مثوبۃ اس کی جزا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جزا نہیں بلکہ اصل جزا لأصیبوا ضرور بضرور ان کو جزا دی جاتی، اور یہ اس پر دال ہے۔ لمثوبۃ ضرور بضرور اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ثواب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے۔ تھوڑا سا وقفہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔